میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ کو بتاتے ہیں لوگ وظائف کا، سے کسی کی اولاد نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں 9 بار، یعنی کہ قرآن پاک پڑھیں 9 times. اور اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ 9 times قرآن یا پاک آپ اتنی بار روزے رکھیں، یا آپ فلاں کوئی آیت ہے وہ 313 دفعہ پڑھیں وظیفے بتائیں. وظیفے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کیا بدعت میں آتا ہے؟ اہم سوال کیا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام جو ہے نا وہ دل کے اندر کھٹک پیدا کرتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ماہا کفی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. تو یہ جو دل کی کھٹک ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ کچھ فشی فشی ضرور ہے کہ آپ کے اندر یہ کھٹک ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت کو کسی مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو نازل کیے، قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا کہ لوگوں کو بیماریوں کی شفا ملے، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے یعنی دنیا میں رہنا یا دنیا کمانا ممکن ہو جائے، یا اسی طرح بہت سارے اور مقاصد. قرآن تو ہے تو یہ لائف چینجنگ بک ہے، ہمارا انسٹرکشن مینول ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اس کی آیات میں ایسی یعنی تاثیر موجود ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملتی ہے، اگرچہ اس کا بیسک آبجیکٹو یہ نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے لیے تعداد مقرر کرنا، اس کے لیے یعنی کوئی خاص طریقہ کار اختیار کرنا، آیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ بات یہ کہ کسی یعنی جیسے اولاد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی اولاد کے لیے، یا قرآن مجید میں جیسے حضرت زکریا کی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ کا دل میں کبھی کھٹکا نہیں آئے گا اس دعا کو کرتے ہوئے کہ ایک نبی نے دعا کی تھی میں دعا کر لوں، کبھی کھٹکا نہیں آئے گا. لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار جو کسی کی وجہ سے اختیار کرو گے، کھٹکا ضرور آئے گا، کیونکہ بہرحال ہمیں اس کے لیے گائیڈ نہیں کیا گیا. اب یہ کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھ لو، یہ اس طرح پڑھ لو، یا قرآن مجید اتنی بار پڑھ لو، اس کی کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو آپ کے دل میں نے پہلی بات کہی کہ جو کھٹک ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ یہ بات جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوئی کہ یہ راستہ نہ اختیار. تو قرآن جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا کرنا چاہیے. آیات سے جو شفا مل سکتی ہے جیسے سورہ الفاتحہ شفا ہے، ایسے ہی کچھ اور آیات ہیں جو جیسے قرآنی دعائیں ہیں، اسی طرح سے کچھ اور آیات ہیں جو کسی خاص اینگل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے رکھی. جس مثال کے طور پر سورہ لالہ کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اب یہ رسول اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اب جو شخص اگر اس آیت کو پڑھتا ہے اور اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب سے یہ کہا تھا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے حافظے میں بھی اسی طرح سے اضافہ فرما دے. تو جیسے یعنی ایک سچویشن سامنے رکھی نا، تو جیسے حضرت زکریا کی دعا سے اپنے لیے آپ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، ایسے ہی کوئی واقعہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 9 قرآن 313 یہ باقی چیزیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.